بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے بچیوں کی تربیت۔ جی ہاں، بہت پیارے پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، ہماری پیاری بچیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ہمارے ساتھ اس پورے پروگرام میں شامل رہتی ہیں، ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، ان سے سوال جواب ہوتے ہیں، ان سے بہت سے پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، یہ ہمیں کلام بھی سناتی ہیں، تلاوت بھی سناتی ہیں۔ تو پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں لاسٹ تک شامل رہنا ہے اور بہت کچھ سیکھتے جانا ہے اور اس پر عمل کرتے جانا ہے۔ آئیے اپنے اس پروگرام میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن 100 بار درود پاک پڑھے گا تو کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا اس کے ساتھ ایک نور ہوگا، اور وہ نور ایسا ہوگا کہ جو ساری دنیا کو، ساری مخلوق کو کفایت کر جائے گا۔ تو پیاری پیاری بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ کثرت سے درود پڑھیں تاکہ ہمیں بھی اتنی زیادہ فضیلتیں، اتنے زیادہ فائدے حاصل ہوں۔ ایک بار مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو پیاری بچی اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہیں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف اور ہم دونوں جانب موجود بچیوں سے تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ جی تو میری اس جانب موجود بچیوں میں آج کون تلاوت قرآن سنائیں گی؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ رمشا۔ جی رمشا، کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گی؟ سورۃ الاخلاص۔ چلیں سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاء اللہ، یہاں سے رمشا بچی نے بہت پیاری تلاوت سنائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک خوب اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں جانی موجود بچیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کون تلاوت قرآن سناتی ہیں۔ جی کون سنائیں گی؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ اریبہ۔ اریبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہاں سے اریبہ بچی نے بہت پیاری تلاوت سورہ ناس کی تلاوت سنائی ہے۔ بچیاں ہیں، سیکھ رہی ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن انشاءاللہ بہت جلد بہت اچھا پڑھنے لگ جائیں گی۔ پیاری بچیوں، آپ بھی تلاوت قرآن سیکھتے رہیں، تلاوت قرآن کرتے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ بھی بہت پیاری تلاوت کرنا سیکھ جائیں گی اور بہت زیادہ ثواب اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اور دونوں جانب موجود بچیوں سے کلام شامل کرتے ہیں۔ جی یہاں سے کون سی بچی آج ہمیں کلام سنائیں گی؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ علیشہ۔ جی علیشہ، چلیں سنائیے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے
से कंकड़ वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह। सारी बच्चियाँ मिलके क्या कहेंगी? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। बहुत प्यारा कलाम यहाँ से अलीशा बच्ची ने सुनाया है। अल्लाह पाक हमें बार बार मदीने पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। आइए बढ़ते हैं जानी मौजूद बच्चियों की तरफ और देखते हैं आज हमें कौन कलाम सुनाएंगी। जी, क्या नाम है आपका? फातिमा तालिया। चलें सुनाएं। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम वालिदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम वालिदी या हबीबल्लाह। जब गलते जाएंगे दिल मिलाते जाएंगे, नूर के मिलाकर हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, साले आलम में ले देखो कैसा नूर बिछाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैया रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैया रसूलल्लाह वाला आलिहि वसहबिहि। चलें माशा अल्लाह। दोनों जानिब मौजूद बच्चियों ने कलाम सुनाया है वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, और यहाँ से कलाम सुनाया है नूर वाला आया है। अल्लाह पाक हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर मदीना पाक में भी आपको नाते सुनाना, कलाम पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी बच्चों और किड्स मदीना चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सबक और बातें। बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। प्यारी प्यारी बच्चों, आज हमने इस सेगमेंट में जिस टॉपिक पे बात करनी है वो टॉपिक है सफाई और सुथराई, यानी साफ़ सुथरा रहना। आपको पता है साफ़ सुथरा रहना इस्लाम में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और इस्लाम में इसे बहुत बड़ी हैसियत हासिल है। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में यानी बेसिक्स में साफ़ सुथरा रहना, सफाई को बयान किया गया है, शुमार किया गया है। कुरान पाक में साफ़ सुथरा रहने वालों की अल्लाह पाक ने तारीफ़ फरमाई है। सूरतुल बकरा में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल इरफान, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब साफ़ सुथरे रहने वालों को पसंद फरमाता है। जो खूब साफ़ सुथरा रहते हैं, जो सफाई को अपनाते हैं, अल्लाह पाक उन्हें पसंद फरमाता है। तो प्यारी बच्चियों, हमें भी चाहिए कि हम ख़ुद को साफ़ रखें, अपने जिस्म को साफ़ रखें, इसी तरह अपने कपड़ों को साफ़ रखें, अपने बैग को, अपनी बुक्स को, अपने स्कूल को, अपने मदरसे को, अपने घर को भी साफ रखना है, अपने कमरे को भी साफ रखना है। साफ रखना है। क्यों? क्योंकि साफ निस्फ ईमान है। क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। निस्फ ईमान है। जी, सफाई का बहुत बड़ा मकाम है, यानी सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो हमें ख़ुद को भी साफ़ रखना है और अपने आसपास की चीज़ों को भी साफ रखना है। और ख़ास तौर पर प्यारे प्यारे बच्चों, ख़ास तौर पर हमें अपने कपड़ों को भी साफ़ रखना है।
اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اور اپنے کپڑے صاف رکھو، یعنی کپڑوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ اسی طرح پیاری بچیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اپنے کپڑے صاف رکھیں، ہم خود کو صاف رکھیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کرو، اور فرمایا کہ تمہاری ظاہری شکل و صورت بھی ایسی صاف ستھری ہو کہ جس سے بھی تم ملو تو وہ تمہاری عزت کرے، تمہاری رسپیکٹ کرے۔ یعنی ہمیں خود کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنی سواریاں اور اپنی ہر چیز کو صاف رکھنا ہے کہ صاف ستھرے رہنے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفائی کو پسند فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی پاکی جو ہے یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور بہت خوبصورت حدیث پاک ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ پاک نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے، تو تم لوگ بھی صفائی حاصل کرو کیونکہ جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو صاف ستھرا ہوگا۔ جنت میں جانا ہے نا ہم سب نے انشاءاللہ، جنت کی کوشش کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اچھا، صاف ستھرا رہنے کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں؟ جب ہم صاف ستھرا رہتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے خوش ہوتا ہے، ہمارے نبی پاک ہم سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہم صاف ستھرا رہتے ہیں تو لوگوں کو اچھا لگتے ہیں اور ہماری عزت ہوتی ہے، اور لوگ ہمیں قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لوگ ہمیں ایک اچھا بچہ، ایک اچھی بچی اور ایک اچھا فرد سمجھتے ہیں۔ ٹیچرز بھی رسپیکٹ کرتی ہیں، ٹیچرز بھی اچھا کہتی ہیں، پیرنٹس کی بھی تعریف ہوتی ہے۔ یوں اس طرح جب ہم صاف ستھرا رہتے ہیں تو ہماری بھی تعریف ہوتی ہے، ہمارے امی ابو کی بھی تعریف ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کتنا اچھا سکھایا ہے کہ انہیں ہر ٹائم صاف ستھرا رہنا ہے۔ کچھ بچیاں کیا کرتی ہیں، بال پن سے یا کسی پوائنٹر سے اپنے ہاتھ پہ پینٹنگ کرنے لگ جاتی ہیں، یا اپنی بکس کو اس طرح سے پینٹنگ کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو پیاری بچیوں، ایسے بھی نہیں کرنا، یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ پینٹنگ کی ایک خاص بکس ہوتی ہیں، کاپیز ہوتی ہیں، اس کے اندر پینٹنگ کریں۔ گھر کے اندر پینٹنگ نہیں کرنی چاہیے، جگہ جگہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے کپڑوں کو یوں خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیاری پیاری بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے یہ سب باتیں آپ نے بھی سیکھی ہوں گی، آپ نے بھی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ ابھی سے دیکھ لیجئے، آپ کے آس پاس اگر برتن ہیں، ایسی چیز ہے کہ جو یہاں نہیں ہونی چاہیے، اسے اٹھائیے اور اس کی جگہ پر رکھ دیجئے۔ یوں صفائی اپنانا شروع کریں کہ صفائی جو ہے یہ نصف ایمان ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور جو صاف ستھرا رہتا ہے نبی پاک بھی اسے پسند فرماتے ہیں، اللہ پاک بھی اسے پسند فرماتا ہے۔ جی تو پیاری بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے دیکھیں، گنیں اور جواب دیں۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ جی تو پیاری بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے ایک ایکٹیویٹی بیسڈ سیگمنٹ میں، جس کا نام ہے دیکھیں، گنیں اور جواب دیں۔ یہاں سوال جواب تو ہوں گے، یہاں دونوں ٹیموں میں مقابلہ تو ہوگا، لیکن سوالوں کا جواب دے کر نہیں، یہ بول کر ہمیں کچھ نہیں بتائیں گی، بلکہ انہیں اسکرین پر ایک ورڈ دکھایا جائے گا، ایک لفظ ہوگا، انہیں خود سے اس کے حروف گننے ہیں، اس میں کتنے ورڈز ہیں، اور پھر اس کے بعد اتنی بالز آ کر یہاں باسکٹ میں ڈال دینی ہے۔ تو اس سے دوسری بچیاں جو ہوں گی ہمیں گن کے بتائیں گی کہ ٹوٹل کتنے حروف تھے اس لفظ کے اندر، اور یوں ہم پھر دیکھیں گے کیا یہ ٹھیک جواب دیا ہے یا غلط۔ تو دونوں جانب موجود بچیوں سے ہم یہ سیگمنٹ کریں گے۔ سب سے پہلے اس جانب موجود بچیوں کی طرف بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون جواب دیں گی۔ آپ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ شیزا۔ شیزا۔ جی شیزا، آپ نے دیکھنا ہے اسکرین پر آپ کو بھی ایک ورڈ دکھایا جائے گا، ٹھیک ہے، ایک لفظ دکھایا جائے گا، آپ نے اس کے حروف گننے ہیں اور اتنی بالز آ کے یہاں سے باسکٹ میں ڈال دینی۔ جی جی، لفظ ہے عمرہ۔ کیا ہے؟ عمرہ۔ عمرہ۔ جی آئیں، حروف گنے اور اتنی بالز ڈالیں۔ سب بچیاں مل کے گنیں گی۔ 1 2 3 4
बी से पूछते हैं, इन्होंने जवाब ठीक दिया? जी, जवाब दुरुस्त है। लफ्ज़ उम्रा कि जिसकी अदायगी के लिए लाखों लोग हर साल सूए हरम जाते हैं, मक्का जाते हैं और वहाँ तवाफ़ करते हैं, सई करते हैं, ये अरकान अदा करके अपना उम्रा मुकम्मल करते हैं। अल्लाह पाक हमें भी जाना नसीब फरमाए, उम्रे की सआदतें अता फरमाए। इनका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल टीम बी से, कौन जवाब देंगी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया? आप, क्या नाम है? अरवा। अरवा। अरवा, आपको एक लफ्ज़ दिखाया जाएगा, आपने उसके हुरूफ गिनने हैं और उतनी बॉल्स आके डाल देनी है। जी जी, क्या लिखा हुआ है अरवा? वालिदैन। वालिदैन। गिने इसमें कितने हुरूफ हैं और आकर उतनी बॉल्स डाली। गिने सब मिलके। 2 3 4 5 6 6। जी, टीम ए, क्या इन्होंने जवाब ठीक दिया है? अब बोले ना। जी, इनका जवाब दुरुस्त है। वालिदैन इस लफ्ज़ के अंदर टोटल कुल 6 हुरूफ हैं। आ जाइए, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सभी को वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपनी वालिदैन की खिदमत करके जन्नत कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगला सवाल टीम ए से, कौन जवाब देंगे? जी, क्या नाम है आपका? आमना। आमिना। आमिना, लफ्ज़ देखें और फिर बताएं ये क्या लफ्ज़ है। जी, क्या लिखा हुआ है आमिना? जी, कामयाबी। कामयाबी। इसके हुरूफ गिने और आकर उतनी बॉल बास्केट में डालें। जी, सारी बच्चियां मिलके काउंट करेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 7। जी, टीम बी, आप बताएंगे क्या इन्होंने जवाब ठीक दिया? जी। 7 है। इनका जवाब दुरुस्त है। कुल 7 हुरूफ हैं। कितने? 7। जी, आखिरी सवाल इस सेगमेंट का टीम बी से, कौन जवाब देंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया? क्या नाम है आपका? ऐनुल हयात। ऐनुल हया। जी, खड़ी होइए, लफ्ज़ देखें, इसके हुरूफ गिने और उतनी बॉल्स आके यहाँ बास्केट में डालनी है। जी, लफ्ज़ दिखाएं। जी, क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? तिलावत। तिलावत। जी, शाबाश। आइए, सारी बच्चियां मिलके काउंट करें। 1 2 3 4। जी, अब इनका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारी प्यारी बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सुन्नतें और आदाब। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। तो प्यारी प्यारी बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के हम अपने इस सेगमेंट में जिसका नाम है सुन्नतें और आदाब, एक बहुत प्यारी मालूमात लेंगे और बहुत प्यारी बात सीखेंगे। वो बात क्या है? प्यारी बच्चियों, दुआ मांगने से पहले अल्लाह पाक के नाम लेना ये सुन्नत है। जी हाँ, जब हम दुआ मांगें तो हमें दुआ में अल्लाह पाक के जो मशहूर 99 नाम हैं उन्हें लेना चाहिए, और इस तरह से अल्लाह पाक के नामों से जब हम दुआ करेंगे तो इसकी बरकत से हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। तो हमें प्यारी बच्चियों क्या करना है? दुआ से पहले अल्लाह पाक के इन सिफाती नामों को लेना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि इंशाअल्लाह इन नामों की बरकत से हमारी दुआ कबूल हो जाए। प्यारी प्यारी बच्चियों, आपको मालूम है हर नाम का एक माना है, और हमें चाहिए कि जब हम दुआ कर रहे हैं तो जिस चीज़ की दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक को उस नाम से पुकारें। जैसे हमें जब रिज़्क़ की दुआ करनी हो तो अल्लाह पाक का एक बहुत प्यारा सिफाती नाम है रज़्ज़ाक़। क्या? रज़्ज़ाक़ यानी रिज़्क़ देने वाला। तो हम अल्लाह पाक को रज़्ज़ाक़ कहकर पुकारें, फिर दुआ करें, इंशाअल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी। जब हमें अल्लाह पाक से रहमत मांगनी है, रहमत के तलबगार हों,
تو اللہ پاک کے مبارک نام رحمان کو پکارنا چاہیے، اللہ پاک کے مبارک نام رحیم کو پکارنا چاہیے۔ جب ہم کسی چیز میں پھنس گئے ہیں، مشکل میں ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے گا، تو ہمیں اللہ پاک کو قادر کے نام سے، قدیر کے نام سے پکارنا چاہیے۔ تو یوں جس چیز کی ہم دعا کر رہے ہیں اس پیارے نام سے اگر ہم اللہ پاک کو پکاریں گے، اگر وہ صفاتی ناموں میں سے ہے، تو انشاءاللہ ہمارا وہ کام ہو جائے گا، ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو پیاری بچیوں، آج کے سیگمنٹ میں آپ نے یہ سیکھا، اگر ان ناموں سے دعا کا آغاز کیا جائے، دعا کی ابتدا کی جائے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دعا قبول ہو جائے گی۔ جس چیز کی دعا کر رہے ہیں اللہ پاک کو اس کے اسی صفاتی نام سے پکاریں، جیسے رزق کی دعا ہے رزاق کہہ کر پکاریں، اللہ پاک سے جس چیز کی دعا کر رہے ہیں اس صفاتی نام سے پکاریں، انشاءاللہ اس کی برکت بھی حاصل ہوگی۔ اسی طرح پیاری بچیوں، اگر ہمیں بیماری سے شفا کے لیے دعا کرنی ہے، ہمیں کسی بیمار کے لیے دعا کرنی ہے یا اپنی بیماری سے شفا کے لیے دعا کرنی ہے، تو ہمیں اللہ پاک کو یا شافی کہہ کر پکارنا چاہیے کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ انشاءاللہ اس نام کی برکت سے ہمیں شفا نصیب ہو جائے گی۔ پیاری پیاری بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آج کے اس پروگرام میں آپ نے بہت سی پیاری پیاری باتیں سیکھی ہوں گی۔ انہیں یاد رکھیے، ان پر عمل کیجئے اور انہیں اپنے دوستوں تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے پھر اسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ سبحان اللہ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا